السلام علیکم جی، کیسے ہیں میرے تمام بہن اور بھائی؟ دیکھنے اور سننے والے تمام لوگوں کو میری طرف سے سلام، اور آج آپ کو مبارک ہو جی 20ویں روزے کی۔ الحمدللہ 20واں روزہ ہو چکا ہے، اور آج کی جو رات ہے 21ویں رات، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ شب قدر کی رات جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرہ میں اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، یہ 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، یہ 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی اور 29ویں بھی۔ ہمارے لوگوں میں یہاں پر ایک عام یہ خیال پایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں 27ویں شب کو، لیکن یہ کہیں پر نہیں لکھا کہ 27ویں شب کو ہی جو ہے یہ روایت ایسی ہمیں کوئی نہیں ملتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات کو ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں اس کو ان 5 راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، اور آج کا ولاگ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے جی آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اس میں آپ کو بتانے والی ہوں 21ویں رات کے لیے، شب قدر کی جو پہلی ہم رات تلاش کریں گے 21ویں رات میں، تو اس کے لیے آپ کو خاص میں 2 وظائف بتاؤں گی، 2 عمل آپ کو بتاؤں گی میں، ایسی 2 نمازیں جو آپ نے پڑھنی ہے، نفل نماز، ایک آپ کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے آپ کی دعائیں قبول کروانے کے لیے، اور دوسری آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کی اور آپ کے والدین کی مغفرت کے لیے۔ اور میرا خیال ہے اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کی تمام حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ درست فرما دیں اور اس کی مغفرت کر دیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں کر دیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں آج کی رات میں آپ لوگوں نے کرنی ہے 21ویں شب کے لیے۔ آپ اس ولاگ کو غور سے دیکھیے گا، میں آگے چل کر آپ کو ان دونوں کے بارے میں جو نمازیں ہیں اور جو اس کا وظیفہ ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی، زندگی میں بار بار شب قدر کو ہم پائیں، اور اس رات کی برکتیں جو ہیں وہ ہم سمیٹیں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ، جس میں ایک ایسی رات ہے شب قدر کی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 دنوں سے نہیں کہا، دیکھیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ اس لیے عطا کی گئی، روایت میں ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی پرانی امتوں جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں ان کی عمروں کی طرف خیال کرتے، تو وہ دیکھتے کہ کسی کی 1000 سال ہے، کسی کی 100 سال سے بھی اوپر ہے، کسی کی 200 سال ہے، 500 سال ہے، تو وہ دل میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ کافی کم ہوں گی، تو اتنی عمر میں وہ کس طرح سے اتنا ثواب اور اتنی عبادت سمیٹ سکیں گے۔ تو اس ان کے خیال مبارک پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا کی ہم مسلمانوں کے لیے، کہ آپ اگر اس ایک رات کو پا لیتے ہیں اور اس ایک رات میں عبادت کرتے ہیں تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اپنی عمر کو آپ کیلکولیٹ پھر کر لیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو 1000 مہینے تو پتہ نہیں کتنے ہزار تو ہماری زندگی میں آنا بھی ہے یا نہیں آنا، اور ان تمام امتوں کے جتنے ہماری عمر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے کاؤنٹنگ ہو جائے گی۔ اور آپ کوشش کریں کہ فضولیات سے بچیں، ان 5 راتوں میں کوئی زیادہ لمبا وقت نہیں ہے یہ، اور یہ رات جو ہے یہ شروع ہوتی ہے جی مغرب کے فوراً بعد سے لے کر صبح فجر کی نماز تک کے لیے، جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا تب تک کے لیے اس کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس رات میں فرمایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ زمین پر اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور خیر اور بھلائی کے تمام کاموں کے لیے، اور جس کو وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے وہ بندہ، تو اس کے لیے وہ اللہ سے خاص دعا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مخلوق ہے، یاد رکھیے، جن کے پاس ہمارے اعمال کی
ڈائری اور کتاب موجود ہے جو کہ ڈائریکٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اور اپنی عبادت کو اس رات آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھ کر کہ فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرشتے آپ کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ کو مشغول پاتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو آپ ذہن میں ضرور رکھیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اپنی عبادت کو اس طرح سے کیجئے جیسے آپ کو کوئی جج کر رہا ہو اور آپ کو کوئی دیکھ رہا ہو، اتنی آپ اس میں اتنا ڈوب جائیں اللہ تعالیٰ کے قرب میں کہ آپ کو ادھر ادھر کا کچھ خیال نہ رہے، اور اپنی ان راتوں کے لیے آپ پہلے سے ہی تیاری کر لیں، اپنے تمام کاموں کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، اور آپ بھی مغفرت پا لیں جی، مرادیں پا لیں۔ اور ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا تکا لگ جائے کہ ہماری تمام خواہشات 1 منٹ میں پوری ہو جائیں، تو آپ ذرا اس طرف خیال کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود موقع فراہم کر رہے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اگلے سال رمضان المبارک میں نہیں ہوں گے، اور یہ راتیں ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ تو آپ اس کو غنیمت جانیے اور اگلے سال پر مت ڈالیے، انشاءاللہ اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ اسی سال ان تمام 5 راتوں میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے پورے دل کے ساتھ، اور اپنی مرادیں حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ سے۔ تو جو بہن بھائی یہ شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری آزمائشیں ہیں، ہماری پرابلمس ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص برکت اور رحمت ہے کہ دیکھیے آپ کو شب قدر جو ہے وہ مل رہی ہے، تو ڈھونڈنی آپ نے ہے کہ ان 5 راتوں میں سے وہ کون سی رات ہوگی۔ لیکن ہر رات کا عمل جو ہے وہ اسی طرح سے کیجئے گا، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی، ایک دن پہلے بتاتی رہوں گی آنے والی ہر شب قدر کی رات کے بارے میں، تو آپ ان وظائف کو اگر اسی طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی بھی دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ تو چلیے جی، وقت ضائع کیے بغیر آج ہم اور کوئی بات نہیں کریں گے، میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے 2 عمل ہے۔ پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے جی، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں، تو آپ نے کرنا ہے جی کہ 21ویں شب کو آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورت پڑھنی ہے جی، سورہ قدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر، وہ والی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ والا درود شریف جو آپ نظر آ رہا ہے آپ کو اپنی اسکرین پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یہ آپ نے پڑھنا ہے جی 80 مرتبہ، اور اس کے پڑھنے والے کو کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ فرشتے اس کے حق میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اس بندے کی تمام حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ تو یہ آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ ریوائنڈ کر کے اس کو پیچھے لے جا کر اپنی اسکرین کو روک کر آپ یہ عمل جو ہے وہ دوبارہ سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتانے والی ہوں دوسرا، اور یہ عمل ہے جی آپ لوگوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے۔ تو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی 21ویں شب کو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمدللہ کے بعد آپ نے قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے پڑھنی ہے 1 مرتبہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر والی صورت، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ والا استغفار آپ اگر سچے دل سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور یہ ہے جی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ چھوٹا سا ایک استغفار ہے، آپ اس کو لکھ کر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں رہے۔ 80 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے جی، اپنے حق میں بھی کیجئے، اپنے والدین اور آپ کے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں آپ کے اپنے، آپ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے تو ضرور کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس رات کے صدقے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں بشارت دی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں ہر چیز
مانگنے والا جو بھی مانگے گا اس کو وہ عطا کی جائے گی، اور بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور ہمارے لیے حکم دے دیا بالکل ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا جی، دونوں یہ عمل خاص آپ نے کرنے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ فری ہو جائیں اس تمام کے بعد تو آپ جو عبادت کرنا چاہیں آپ کیجئے۔ درود شریف آپ خاص طور پر پڑھیے، کیونکہ نفل عبادت میں سب سے افضل چیز جو کہا گیا ہے وہ درود پاک ہے، درود ابراہیمی آپ پڑھیے، چاہے آپ چھوٹا کوئی درود لے لیں وہ آپ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اور جو بھی عبادت کرنا چاہیں، کوئی قرآن پاک پڑھنا چاہیں، کوئی خاص صورتیں ہیں جو کہ سورہ یاسین ہو گئی، سورہ رحمان ہو گئی، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اس رات کے لیے کہ سورہ ملک آپ اپنے لیے بھی ضرور پڑھیے، اور جو آپ کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اگر والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، ان کے لیے بھی پڑھیے، کیونکہ یہ قبر کے عذاب سے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس صورت کے صدقے ہم سب کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر ہے یہ سب سے پہلی منزل ہے آپ کی آخرت کی۔ اگر آپ نے اس کو پار کر لیا اچھے طریقے سے اس منزل کو، تو آپ کی باقی کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، اور قبر کے عذاب سے ہمارے نبیوں نے، پیغمبروں نے، اور ہمارے جتنے بھی گزرنے والے نبی ہیں ان سب نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سب ہونا ہے اور ہمارے ہی ساتھ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبر کے شر سے محفوظ رکھے، اس کے لیے آپ دعا کیا کریں، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو ضرور اپنی قبر کو یاد رکھیے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کب آپ کی رات جو ہے وہ قبر میں آ جائے۔ یہ ہم کل چلے گئے تھے جی لاہور رات کو، اور جب میں قصور سے لاہور جا رہی تھی تو مین سڑک پر چڑھتے ہی تھوڑی ہی دور جا کر کافی رش تھا، پولیس بھی کھڑی تھی، تو جب میں نے گاڑی تھوڑی آہستہ کر کے دیکھی تو وہاں پر ایک ماں اور ایک کوئی 13-14 سال کا اس کا بیٹا، ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز پڑی تھیں، اور ان کے اوپر انہوں نے کپڑا دیا ہوا تھا اور وہ ڈیڈ تھے دونوں، اور اتنا خون ان کا بہا ہوا تھا، پاس ان کی بائک پڑی ہوئی تھی، شاید ان کو بائک کسی گاڑی نے ٹکر ماری ہے، اور وہ دونوں سڑک پر گرے ہیں اور دونوں کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی۔ تو میں اتنی پریشان ہوئی، اور میں نے یہ سوچا کہ دیکھیے ابھی وہ روزہ افطار کر کے اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلے ہوں گے، ان کو کیا پتہ تھا کہ ان کی یہ رات جو ہے وہ قبر میں آنی ہے، اور موت راستے میں ان کے لیے کھڑی ہے پیغام لے کر اور ان کو لے کر جانے کے لیے۔ تو دل بہت پریشان ہوا، کیونکہ بچہ جو تھا وہ بہت چھوٹی عمر کا تھا۔ تو آپ لوگوں کو میری یہ نصیحت ہے کہ پلیز پلیز آپ اس سے پہلے کہ وقت آپ کے ہاتھ نہ آئے اور وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، تو اپنے چھوٹے بچوں کو پلیز آپ بائک یا گاڑی دے کر گھر سے باہر مت نکالیں، ان کے لیے بھی رسک پیدا مت کریں، اور اپنے لیے بھی پریشانی جو ہے وہ آپ مت پیدا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کی بچوں کو محفوظ رکھے، کسی کے بچے کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے، یا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے ایسی کسی حادثاتی موت میں، تو وہ تو دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اور کہا گیا ہے کہ حادثے میں مرنے والا جو ہے وہ شہید ہے تو جنت میں چلا گیا۔ لیکن آپ یہ امیجن کر کے دیکھیے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو، لیکن جو ماں باپ پیچھے بچ جاتے ہیں ان کے لیے زندگی جو ہے وہ پھر زندگی نہیں رہتی، بلکہ وہ ان کے لیے موت سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، کہ وہ ہر روز مرتے ہیں اور ہر روز جیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی حادثات سے محفوظ رکھے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو اپنے ایک ولاگ میں پیچھے بتا چکی ہوں جی، سورہ تغابن کے بارے میں، جن لوگوں نے وہ ولاگ نہیں دیکھا میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ سورہ تغابن اگر آپ ہر روز 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے والا جو ہے اس دن کے لیے، اگر اس کے لیے حادثاتی موت لکھ بھی دی گئی ہوگی اس کی قسمت میں، تو اس پر سے اس دن کے لیے ٹال دی جائے گی جب اس نے سورہ تغابن پڑھی ہوگی۔ تو بالکل چھوٹی سی صورت ہے، اور میری تو یہ رات کی عشاء کی نماز کے بعد جو صورتیں ہیں اس میں ہمیشہ سے شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو، اور آپ لوگ
بھی پلیز ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، اپنے شوہروں کو سکھائیں، اگر شوہر دیکھ رہے ہیں تو اپنی بیوی کو سکھائیں۔ تو اگر آپ کو اتنی حفاظت مل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تو آپ اس کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ باہر تو ہم سب لوگ نکلتے ہی رہتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ حادثہ کب ہمارا منتظر ہے، تو کب کیا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جی سب کو محفوظ رکھے اور رمضان کی برکتیں آپ سمیٹیے اور شب قدر آپ کو اللہ تعالیٰ میسر کرے اور آپ اس کو پا لیں۔ میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور ابھی دیکھیے جی لاہور بھی گھوم لیا ہم نے، سارے کا سارا کھانا بھی کھا لیا تھا ولیج ریسٹورنٹ سے ہم نے، اور میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو آج سیٹرڈے تھا رات، تو میں نے فاطمہ کو بھی ساتھ لے لیا تھا، خدیجہ کو بھی ساتھ لے لیا تھا، ان کو میں نے امانہ مال گھمایا اور ان کو ہم نے ڈنر کروایا وہاں ولیج ریسٹورنٹ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کی ہم نے ماڈل ٹاؤن لنک روڈ سے۔ مجھے اچھے لگے کپڑے، حالانکہ پہلے ہی بہت سارے ان کے لیے میں نے لے لیے تھے عید کے بھی، لیکن جہاں مجھے جو چیز میرے بچوں کے لیے اچھی لگے، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں لے لوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دیر کے بعد اپنی رحمت سے نوازا، مجھے بیٹیاں عطا کیں، تو مجھے بہت شوق ہے جہاں میں اچھی چیز دیکھتی ہوں میں ان کے لیے لے لیتی ہوں ہمیشہ۔ اور ابھی دیکھیے جی واپسی کا سفر ہمارا شروع ہو چکا تھا، اور آسمان پر آپ بجلی اور بادل جو ہے وہ چمکتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ بارش بہت زیادہ ہوئی، بہت تیز طوفان تھا، آندھی تھی، سارے ہمارے ٹائم میں جب ہم افطاری کے بعد گھر سے نکلے اور گھر واپس آتے تک اتنی ہی تیز بارش تھی ہر طرف۔ تو فاطمہ کو آ گئی تھی جی ابھی نیند، اور ہم جا رہے تھے دیکھیے گھر، 12:30 بجے کے بھی بعد کا ٹائم ہو گیا تھا، اور آ کر بس ہم نے سحری کی اور پھر ہم سو گئے فجر پڑھ کر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو باقی کے بھی شب قدر کے وظائف ایک دن پہلے مل جایا کریں گے، ان سب کو آپ کریں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔